قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا مسکنات ہے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا. لہذا شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کے بارے میں حدیث شریف یہ ہے کہ شعبان شہری اور رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاری شعبان کے مہینے شروع فرمایا کرتے تھے. لہذا بہت سے انسانی کام ہوتی ہیں تو رمضان مبارک کے استقبال کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم رمضان مبارک کے دنوں کو، اس کی راتوں کو فارغ کر کے رکھیں. اگر کسی کے پاس زیادہ کام ہے تو ان زیادہ کاموں سے فارغ ہو کر، یعنی زیادہ کام تخفیف کر لے، کسی کو مزدور رکھ لے، اجرت پر رکھ لے، کسی کا اپنے کام میں شریک رکھ لے، یا وہ کام جو رمضان مبارک کے ہیں وہ پہلے سے کر لے تو پھر رمضان مبارک کا مہینہ اہتمام کے ساتھ گزارا جاتا ہے. ہم نے دہلی کے اندر دیکھا ہے کہ دہلی میں رات بھر لوگ جاگتے ہیں لیکن رمضان مبارک کو پورے اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں. رمضان کی راتوں میں بھی جاگتے ہیں اور اس کے دنوں میں بھی اپنے کا جو پورے سال جن کو فرصت نہیں ملتی ہے فون سننے کی بھی نہ فون کرنے کی، اپنے کام میں ایسے مشغول ہوتے ہیں. لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس شان کے ساتھ وہ گزارتے ہیں کہ رمضان مبارک پورے اہتمام کے ساتھ میں، قرآن کریم کی تلاوتوں کے ساتھ میں، ذکر و اذکار کے ساتھ میں، تہجد و نوافل کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کے ساتھ گزارتے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے کہ رمضان مبارک کے مہینے کو پورے اہتمام کے ساتھ میں، تیاری کے ساتھ میں گزارا جائے. بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ ہم سب کے سروں پر جلوہ فکر ہے. لہذا یہ آ ہی چاہتا ہے. ہم میں سے بہت حضرات تو ایسے ہوں گے کہ جو اس کا اس میں شان کے استقبال کریں گے کہ ہمارے یہ مہینہ ہماری مغفرت کے واسطے آ رہا ہے، ہماری توبہ کے واسطے آ رہا ہے اور ہم سب کو بخشش چاہنے کے واسطے آ رہا ہے. لیکن بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو دل پر بار گزرے گا، دل پر گرا گزرے گا. لہذا ان کے اوپر رمضان مبارک کی راتیں، رمضان مبارک کے دن، اس کے شب و روز، لہذا گزرتے چلے جائیں گے. لیکن بہت سے حضرات کرم نہیں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا. لہذا وہ لوگ، اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ رمضان مبارک کے میں اپنی مغفرت نہ کرائے، لہذا اس کی کوئی ذمہ داری وہ جہنم میں جائے یا جنت میں جائے. تو محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، دعا فرمائی تھی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کرائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی اس دعا پر. تو دیکھیے، لہذا رمضان مبارک کا مہینہ پورے تمام کے ساتھ گزارا جائے اور پورے تیاری کے ساتھ میں. پہلے تو بہت حضرات رکھا کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے، لیکن اب تو عورتیں بھی نہیں رکھتی ہیں، مرد بھی رکھتے ہیں. 30% کا اعتبار لگایا جاتا ہے ہمارے اس علاقے میں کہ 30% لوگ روزہ رکھتے ہیں، بقیہ روزہ نہ رکھنے والے ہیں. حضرات صحابہ کرام پر کیسے کیسا دور آیا کرتے تھے، بوٹے چوچو سے گزارا کیا کرتے تھے. لیکن رمضان مبارک کا مہینہ جب آیا کرتا تھا، کسی ایک صحابی کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ رمضان مبارک کا مہینہ چھوڑا ہو، یعنی آپ کے روزے چھوڑے ہو. لیکن آج ہمارے یہاں دھڑلے سے ہوٹل کھلتے ہیں، کھاتے پھرتے ہیں. پہلے تو پردہ بھی کر لیا کرتے تھے، اب تو پردہ بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے، یہ انسان کی خسارے کی بات ہے. لہذا یہ ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے. ان کا ایمان کامل نہیں ہے، ان کا ایمان ناقص ہے، اور وہ ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یہاں دعوت دیتے ہیں کہ لہذا آپ رمضان مبارک کی عزتیں عظمتیں چلتی رہے، اس کے حرمت چلتی رہے، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم تو جو چاہے کریں. یہ اللہ کا عذاب دھڑنے سے دعوت دیتے ہیں ایسے لوگ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایسے حالات کیوں آتے ہیں. تو محترم بزرگ دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم سب کے سروں پر جلوہ فکر ہے. اس کی پوری تیاری کریں اور اپنے گھروں کے اندر بھی تیاری کریں، پہلے سے اہتمام کریں. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب 3-4 دن گزر جاتی ہے اس کے بعد امام کو دور بنتا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاری پہلے سے شروع فرما دیا کرتے تھے. لہذا ہمیں چاہیے، اگر ہمیں رمضان مبارک کا بھی اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے تو ہم پہلے تیاری کر لیں. لہذا
ایسا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں بہت سے احزاب بازار کو رخ کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو جہنم سے بری ہونے کا عشرہ ہے، آخری عشرہ، اس وقت ہم بازار پر ہماری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور خرید فروخت کرتی ہیں. انہیں اہتمام نہیں رہتا ہے قرآن کریم کی تلاوتوں کا، اللہ سے مانگنے کا، نمازوں کا. یہ افسوس کا مقام ہے. تو محترم بزرگ دوستو، الحمدللہ یہاں ادارہ چل رہا ہے. اس ادارے میں ہر سال یعنی بہت دنوں کے بعد یعنی یہ باری آئی ہے جناب قاری محمد عارف صاحب کی اس طرح سے ادارہ چل رہا ہے کہ یہاں حافظ قرآن ہو رہی ہے. ماشاءاللہ اس سال بھی حافظ قرآن ہوئی، اس سے پہلے بھی کہ برابر ایک بات دی کرے کہ حافظ قرآن ہو رہی ہے. حالانکہ اس سے پہلے بہت کافی پہلے 50 سال پہلے ہوئے، لیکن یعنی بہت لمبے عرصے کے بعد میں یہ تاریخ آئی ہے کہ ماشاءاللہ ہر سال یہاں حافظ قرآن ہو رہی ہے. یہ حافظ عارف صاحب کی ماشاءاللہ کوششیں، کاوشیں، ان کا نتیجہ ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام مسلمانوں پر لہذا نبی بنا کر بھیجا. لقد من اللہ علیہ تحقیق اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا. اس بات سے کہ انہی میں سے ایک رسول یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کے آیات کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کو پاک صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو کہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. لہذا اللہ تبارک العزت نے ہم پر احسان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. حالانکہ دنیا کے اندر ہم بے شمار چیز استعمال کرتی ہیں، یہ زمین جس پر ہم آشاروں کی تعمیر کرتے ہیں، اگر یہ شک ہو جائے، پھٹ جائے تو ہماری آبادی سے زمین مدفون ہو جائے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین کو پیدا کر کے مسلمانوں پر احسان کیا. ہوا پانی کتنی عظیم الشان چیز ہے کہ اگر ہوا نہ ہو تو انسان کی زندگی کے تانے بانے بکھر جائے. لیکن اس طرح سے پانی ہے، اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے. یہ سورج اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ وقت پر اپنی کرنوں سے ہمارے کھیتوں اور باغوں کو نوازے تو ہم سب کی کھیتی تو برباد ہو جائے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ بے شمار چیزیں ہم سب استعمال کے واسطے دی ہیں، ہم ان کی استعمال کرتے رہیں گے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین آسمان کو پیدا کر کے مسلمانوں پر احسان کیا، پہاڑ جنگلات بنا کر مسلمانوں پر احسان کیا، ہوا پانی بنا کر مسلمانوں پر احسان کیا. غرض یہ کہ کسی مقام پر اللہ رب العزت نے اپنا احسان نہیں جتلایا ہے. اگر جتلایا ہے تو صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو موضوع بنا کر احسان جتلایا ہے. اور فرمایا کہ روح محبوبیت جانب عاشقیت دونوں عالم میں تمہیں ہو جلوہ فکر. روح محبوبیت جانب عاشقیت دونوں عالم میں تمہیں ہو جلوہ فکر. پیکر رنگ و بو حسن جام و صبو زینت میں قدا رونق انجمن، کائنات محبت پہ چھائے